میرا قرآن سنا، میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو میری درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری جو ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک تیاری وہ ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ میرا نبی کا فرمان ہے 4 آدمی ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو رمضان کی باقی راتیں تو اس سے ادنا ہیں، کہ 4 اگر قسم کے گناہ چاروں کسی میں ہوں یا ایک کسی میں ہو، بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا روزہ اس سے معافی نہیں دلا سکے گا۔ توبہ کرنے پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ کرنے پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے، ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں، میرے نبی کا فرمان ہے ما اصر من استغفر وین عاد فی اليوم 70 مرۃ۔ چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، مولانا بڑی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، 10-15 دن سے اوپر نہیں گزرتا پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ کا مذاق ہے، میری بخشش نہیں ہوگی۔ وہ دوڑ رونے لگا ٹیلی فون پر۔ تو جب تھوڑا اس کے آنسو روکے تو میں نے اس کا بیٹا تو میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، اور 70 سے مراد 10 7 70 نہیں، عربی میں 70 سے مراد ہوتا بے شمار۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، تو میرے رب کی نظروں میں وہ محبوب ہے، وہ اس کا پیارا ہے، چاہے وہ بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن اس کے بعد وہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک گلے کا وہ گھنگرو بند نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے۔ موت نظر آنے لگے پھر کہے یا اللہ میری توبہ، تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن اس سے 1 منٹ پہلے اسے پتہ نہ ہو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ معاف کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ جماعت میں گیا نواب شاہ، تو ایک گھر میں بڑے وڈیروں کو اکٹھا کیا، تو آخر میں توبہ کراتا ہوں، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو اس میں ایک وڈیرا صاحب تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، بڑا ہیوی ویٹ، ان کی آواز سب سے بلند تھی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، اور ساتھ رو رہے تھے زار و قطار۔ واہ میرے رب، یہ بیان تھا ظہر سے پہلے۔ وہ گھر گئے ہیں اور رات کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی نافرمانی میں تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ کوئی اچھا زندگی کا رخ نہیں تھا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی ان کی توبہ نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا، مقرب بنا دیا۔ تو میں صرف 4 باتیں ہیں میرے بھائی بہنوں۔ ایک ہے مدمن خمر، جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو، اس کی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی۔ عاقل لوالدیہ، جو والدین کو پرزے کر دے۔ والدین کا اونچا بول کبھی کبھی بولا جاتا ہے، کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے، اس کو نافرمانی نہیں کہتے۔ جو اپنے والدین کے دل کے ٹکڑے آنکھ پھاڑنے کو کہتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے نافرمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ حقوق کا مطلب کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے کر دینا۔ تو جو ماں باپ کو اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں، ان کے آنسو نکلیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا، جو قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کسی سے نہ بنا کے رکھے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، نہ چاچے سے، نہ مامے سے، ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے
اور ان سے لڑتا بھڑتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، یہ سب گند ہے، یہ سب ایسے ہیں، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو، نفرت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو۔ المشاحن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے نا، وہ آخری ہے۔ ہر آدمی شرابی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نہ کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے، کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا، تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے، جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹے عنوان لگا کر۔ تو میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں سے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ کیا تیاری کریں؟ ہم اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، ہیں بہت سے ہیں، کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں، اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں۔ میرا رب نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو، ہم اپنی میل کو صاف کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کر دے۔ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں، اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں، کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ چونکہ ہمارا ملک تقسیم ہے بہت سے طبقات میں، مذہب کے نام پر بھی بے شمار طبقات ہیں اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، سیاست کے نام پر بے شمار طبقات ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، اور باہمی آپس کی رنجشوں کے نام پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورا پاکستان پھرا ہوں اور کئی دفعہ پھرا ہوں۔ ہمارے دل بہت زیادہ گند سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائیو اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کرو۔ میں سب سے پہلے سارے سامعین سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی بہن کا دل دکھا ہو، چونکہ بولنے والا نبی نہیں ہوتا، بولنے والا انسان ہوتا ہے، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطا نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ صرف وحی کی صفت ہے، خطا سے پاک ہے۔ باقی بڑی سے بڑی کتاب ہو لکھنے والے یا بولنے والے کی زبان ہو، اس سے خطا کا بول نکلتا ہے، ہمیں اس کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ بہرحال میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو چونکہ کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے، ورنہ پرسوں کا تو انشاءاللہ یقینی ہے، تو مجھے آپ سب اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی بہن کے دل میں کدورت ہو اور میں اس کا سبب بنوں، تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں۔ چونکہ میں ہر وقت بولتا ہوں، میری بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں سب کو معاف کر دیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ، اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا، بول چال بند ہو گئی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، بول چال بند ہو گئی، اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، بول چال بند ہو گئی۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں،
رمضان میں قرآن اترا اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے. سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں. میرے ایک دوست ہیں، میرے ساتھی تھے رائمنڈ میں، مولوی ثناء اللہ صاحب، وہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. اب بیمار ہو گئے ہیں تو 3 دن میں کرتے ہیں. ان کا سارے سال کا معمول ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. اب کافی بیمار ہیں، اب پتہ نہیں ان کی کیا صورت حال ہے، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا عام معمول تھا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ قرآن ختم. تو ہم باقی نفلی عبادات، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، سارا کچھ کریں، لیکن ایک تراویح کا اہتمام کریں کہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. اور ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو، شراب سے دوری ہو. یہ چند چیزیں ہیں. اور اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک وبائی مرض کی شکل میں پوری دنیا پہ چھا گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے سبھی چھوٹے جراثیم کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو ہلا کے دکھا دیا ہے کہ رب السماوات والارض فاصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. کیا چیلنج ہے اس لفظ میں. اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے مقابلے میں آنے والا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ نے طاقتوں کو جھکا دیا اور ان کے ناک زمین پہ رگڑوا دیے. تو اس وقت نہ ہمارے مالدار لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں. کئی میرے دوستوں نے بتایا کہ اربوں روپے کا مال تیار کیا کیونکہ ہمارا سیزن تھا اور وہ سٹاک ہو گیا، سارا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے، خریدار کوئی نہیں ہے، ادھار بھی کوئی نہیں لیتا ہے. تو سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہمارے غریب لوگ، دہاڑی دار اور روزانہ کی محنت کرنے والے، ریڑھی والے، چھاپڑی والے، سائیکل پہ پھیری لگانے والے، اور اپنی کدال لے کر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پر لے جائے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زکوٰۃ جتنی آپ نکال سکتے ہیں ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچائیں. چونکہ ایک لاک ڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے تو احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے، گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولہے نہیں جل رہے، چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے. اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں. کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے، وہ اللہ کے نام پہ دو. اس وقت آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی. کھانے بنا بنا کے بھیجو، راشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو. یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آداب کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق دے.